من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم ترا، کیا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا. لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں. کیا نہیں. ترا تم نے، را دیکھا. کیا تم نے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے. مگر ایک تعجب ہوتا ہے کسی کے رویے پر، ہمیں بہت حیرت ہوتی ہے اگر کہ دیکھو کیسے کیا کر رہے ہیں وہ، تو ہم اس طرح کہتے علم ترا، کیا تم کو معلوم ہے، کیا تم نے دیکھا. تو اس طرح کا تعجب کا اس میں میننگ ہوتا ہے. اہل کتاب ہے ان کے رویے پر تعجب کا اظہار ہے. الا طرف الذین، ان لوگوں کے، اوتو جو دیے گئے. یہ پیسو ہے یا ایکٹیو ہے؟ اوتو. ہاں اوتو پیسو ہے. ہاں پیسو ہے. جو دیے گئے. نصیبن، نصیب جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے حصہ. ٹھیک ہے. ہم جو کہتے ہیں نا اس کے نصیب میں یہ لکھا ہوا تھا، تو ہم بھی مور اور لیس اسی معنی میں لیتے ہیں. نصیب کیا ہوتا ہے کہ ایک جو کچھ ہم کو دیا گیا، جو حصہ ہمارے لیے رکھا گیا، اس کو نصیب کہتے ہیں. تو نصیبن ایک حصہ. من الکتاب، تنوین کی وجہ سے. نصیبن نہیں، تنوین کی وجہ سے نہیں. ہاں ایک کا معنی، ایک کا معنی ہاں بالکل ایک کا معنی تنوین کی وجہ سے. یہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے. تو ایک حصہ دیا گیا. جب نکرہ ہوتا ہے تو ہم یا تو ایک کا ترجمہ کرتے ہیں یا کوئی کا ترجمہ کرتے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے جیسے اس آیت میں کیا چیز زیادہ صحیح رہے گی. تو یہاں پر ایک حصہ. من الکتاب، کتاب میں سے. تو الکتاب یہاں پر کیا ہے؟ الکتاب سے کیا معنی ہو سکتا ہے؟ ہاں الکتاب وہ خاص کتاب ہے، لیکن یہ لوح محفوظ میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس جو قرآن رکھا ہے، جو کتاب رکھی ہے، جس میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جو تورات اور انجیل جو دی، وہ اسی میں سے کچھ حصے دیے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر قرآن جو ہے وہ پورا کا پورا الکتاب ہے، لیکن تورات اور انجیل کیا ہے؟ اسی الکتاب میں سے کچھ حصے ہیں. ٹھیک ہے. تو اوتو نصیبا من الکتاب یدعون، وہ بلائے جاتے ہیں. یدعون یہ بھی پیسو ہے نا. وہ بلائے جاتے ہیں، اور یا پر ضمہ ہے اور عین پر فتح ہے. تو یہ یدعون وہ بلائے جاتے ہیں. الا طرف کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے. اور یہاں پر کتاب اللہ سے کیا مطلب ہم لیں گے؟ قرآن. ماشاءاللہ. تو دیکھیں اوتو نصیبن ایک حصہ. تو ایک حصہ سے ہم مطلب لیں گے تورات اور انجیل. ٹھیک ہے. تورات اور انجیل. نصیبن ایک حصہ. من الکتاب، الکتاب سے ہم مطلب کیا لیں گے؟ لوح محفوظ میں جو اللہ تعالیٰ نے کتاب محفوظ رکھی، جس سے اللہ نے ہمیشہ اسی سے تورات بھی نازل کی، اسی سے انجیل بھی نازل کی، اور پھر اسی کو قرآن کی شکل میں نازل کیا. اور یہاں پر الا کتاب اللہ، وہ قرآن جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، تو وہ یدعونا جو ہے پریزنٹ ٹینس نہیں ہے. یدعونا پاسٹ ٹینس وہ ہے فیوچر اور پریزنٹ. ہاں یہ مضارع ہے. فعل مضارع میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بلائے جاتے ہیں. تو ہاں مضارع ہے یہ. یدعونا وہ بلائے جاتے ہیں. اور اگر ہم یدعونا، یہ تو یہاں پر ہم نے اس کا پریزنٹ کا کیوں لیا کہ یہ یہاں کے
اس آیت کے لحاظ سے پریزنٹ ٹینس کا ترجمہ صحیح رہتا ہے، ورنہ وہ بلائے جائیں گے بھی ہو سکتا ہے. پھر الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے طرف، لیحکما، لی تاکہ، یحکما وہ فیصلہ کرے، وہ فیصلہ کرے، وہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ وہ فیصلہ کرے. یہاں پر یحکما میں جو ضمیر ہے وہ کس طرف اشارہ کر رہی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ یدعونا، نہیں، اللہ کی طرف نہیں. دیکھیں جملے پر غور کریں. کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو دیے گئے ایک حصہ الکتاب میں سے، وہ بلائے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ وہ فیصلہ کرے. اب مجھے بتائیں یہ وہ فیصلہ کرے کس کی طرف جا رہا ہے؟ تاکہ اللہ کی کتاب، یعنی نہیں، اللہ کی کتاب کی طرف. دیکھیں کتاب اللہ کی طرف. کیوں؟ ہاں بالکل، الحمدللہ. قرآن کو اللہ نے فرقان بنایا ہے نا. ہمیں پہلے بھی بتا دیا گیا کہ قرآن کو فرقان بنا کر بھیجا ہے. تو قرآن جو ہے وہ، جزاک اللہ خیر، قرآن جو ہے وہ یہ تمام اختلافات کا فیصلہ کرنے والی کتاب ہے. جو اگر یہودی کہتے ہیں نہیں یہ حکم صحیح ہے، اگر عیسائی کہتے ہیں نہیں یہ اللہ کا حکم ہے، تو اگر فیصلہ کرنا ہے تو کہاں جانا پڑے گا؟ کتاب اللہ، قرآن کی طرف. تو لیحکما وہ فیصلہ کرے، یعنی کہ اللہ کی کتاب جو ہے جو کہ فرقان ہے، اس میں دیکھو، اس میں اپنے اختلافات کا تم حل ڈھونڈو اس میں. ٹھیک ہے. بینہم ان کے درمیان، ثم پھر. اچھا ثم جو ہے نا، یہ جیسے ہم واو، حرف لفظ واو ہے، تو واو کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ واو کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اور، ہے نا. تو یہ بھی اور کی طرح ہی ہے، لیکن اس میں اور میں کیا فرق ہے کہ واو جو ہے نا وہ جیسے ہم بولتے ہیں دو چیزوں کے درمیان آتا ہے نا واو، کہ ایک اور یہ، یعنی کہ یہ اور یہ، ہے نا. پھر فا بھی دو چیزوں کے درمیان آتا ہے، یہ پھر وہ. ٹھیک ہے. اور ثم بھی دو چیزوں کے درمیان میں آتا ہے. تو ان تینوں میں یہ بات عام ہے کہ یہ دو چیزوں کے درمیان آتے ہیں، لیکن واو میں ترتیب نہیں ہوتی ہے، ثم میں ترتیب ہوتی ہے، یعنی یہ کام پھر وہ کام. یعنی کہ جب یہ بلائے گئے کتاب کی طرف تاکہ ان کا فیصلہ کیا جائے، تو اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر یتولا منہ موڑ لیتا ہے، فریقن ایک گروہ. تو جب یہ کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ کیا کرتا ہے؟ وہ منہ موڑ لیتا ہے. وہم موردون، اور وہ سارے سب کے سب منہ موڑنے والے ہیں. یعنی کہ یہاں پر ایک فریق کہا گیا، لیکن وہم اور وہ منہ موڑنے والے ہیں. یعنی کہ اگر کچھ لوگ آتے ہیں، جیسے اس آیت کا پس منظر میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک یہودیہ عورت تھی، بہت امیر گھرانے کی تھی، معزز گھرانے کی تھی، اس سے زنا ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اب وہ ویسے تو یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے نا، لیکن چونکہ مدینہ میں یہ قانون بھی تھا، جب انہوں نے معاہدہ کیا تھا آپس میں، تو یہ بھی ایک معاہدے کی وہ تھی کہ اگر یہودی اور مدینہ میں رہنے والے مشرک جو بھی ہے، چاہے مسلمان نہیں بھی ہیں، لیکن اگر وہ چاہیں کہ اپنا فیصلہ لے کر آئیں، یا اختلاف یہودیوں اور مسلمان میں ہوا یا مشرک اور مسلمان میں ہوا، تو پھر اس کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی لایا جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن جیسے اگر یہودیوں کے آپس کا معاملہ ہے، کچھ
یا مشرکین کے آپس کا معاملہ ہے تو ان کو چوائس تھی کہ وہ یا تو خود فیصلہ کر لیں اپنے لاس کے لحاظ سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کے اپنے قانون کے اندر اس کی سزا رجم کی تھی، یعنی ایسی عورت جو کہ شادی شدہ ہے اور وہ زنا کیا اس نے، تو شادی شدہ مرد یا عورت کی سزا جو ہوتی تھی وہ تورات میں بھی رجم یعنی کہ سنگسار کر دینا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ لوگ چاہتے نہیں تھے کہ وہ سنگسار کرے، تو انہوں نے کیا سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، شاید ان کے پاس کوئی بہتر قانون آیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے کوئی چینج تبدیلی لائے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس قانون میں، تو ہم کو فائدہ ہو جائے گا. تو وہ اس نیت سے آئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ان کے تورات میں بھی یہی حکم ہے. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ میرے پاس فیصلہ لینے کے لیے آئے ہو، تو تمہارے تورات میں کیا فیصلہ ہے اس کا؟ ہاں سنگسار مینس ڈیتھ ٹو اسٹون، لائک اسٹون ٹو ڈیتھ، کسی کو پتھروں سے مارنا اس حد تک کہ وہ مر جائے. ٹھیک ہے، یہ سزا تھی شادی شدہ عورت یا مرد کے زنا کی، ان کے قانون میں بھی اور اسلام میں بھی یہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے تورات میں کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تورات میں تو مطلب پتہ نہیں، کچھ اور بتا دیا انہوں نے، رجم کا نہیں بتایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تم تورات لے آؤ. تو اب تورات پر وہ ہاتھ سے چھپانے کی کوشش کر رہے تھے اس حصے کو جہاں پر یہ حکم تھا، لیکن جو عبداللہ بن سلام تھے وہ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تورات میں یہی حکم ہے. تو بہرحال یہ اس کا پس منظر بتاتے ہیں اس آیت کا. ٹھیک ہے، کہ اسی پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر علم ترا کا لفظ کیا کہ کیا تم نے دیکھا، یعنی حیرت کی بات ہے کہ جب ان کے پاس خود تورات ہے اور وہ کہتے بھی ہیں کہ ہم تو صرف تورات کو مانیں گے، تو پھر تورات کے مطابق فیصلہ بھی نہیں کیا انہوں نے. تو یعنی کہ صحیح مقصد یہاں پر بتانے کا کیا ہے کہ وہ تو تورات کو بھی نہیں مانتے. اگر وہ تورات کو مانتے ہوتے تو تورات کے لحاظ سے ہی فیصلہ کر لیتے، مگر وہ اس کو بھی نہیں مانتے. یہ مقصد ہے یہاں پر. لیکن دیکھیں آج ہم مسلمانوں کو دیکھیں نا، تو مسلمان کیا کرتے ہیں؟ ویسے تو آپ بتا کے تھک جائے کہ بھئی آپ کا یہ طریقہ میں بدعت ہے یا آپ کا یہ طریقہ غلط ہے. اب اتنے سارے فرقے بنے ہوئے ہیں، تو شیعہ ہے، سنی ہے، پتہ نہیں کیا ہے، وہ بولتے ہیں ہری پگڑی، اور پاکستان میں تو کیا ہے، جیسے ہری پگڑی ہے ایک، اور ایک دیوبندی ہے، اور صوفی ہے، اور اہل سنت ہے، اہل سنت و جماعت، اتنے ہیں کہ ہم نام بھی ہم نہیں یاد کر سکتے، اتنے فرقے ہیں. تو ان سب کا کیا ہے کہ آپ اگر وہابی اور پتہ نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب اگر ان سب میں سے اگر آپ ان کو کوئی بات بتائیں کہ بھئی آپ جو طریقہ کر رہے ہیں یہ طریقہ میں سنت کا طریقہ نہیں ہے، تو وہ نہیں مانیں گے. لیکن جب ان کو کسی بات کا فیصلہ ایسا کرنا ہوگا، مثال کے طور پر طلاق کہہ کے بعض اوقات غصے میں شوہر طلاق دے دیتا ہے. اب وہ لوگ ہر طرح کے مولویوں کے پاس جائیں گے کہ شاید کہیں سے ہم کو یہ فتویٰ مل جائے کہ ہم حلالہ کر لیں، کہ حلالہ جائز ہے. تو اب یعنی کہ جب اپنی مرضی چاہیے، اپنی مرضی کا قانون چاہیے، تو پھر جائیں گے وہ دوسروں کے پاس. اسی طرح جو شافعی، مالکی اور حنبلی اور جو خود کو جو بھی کچھ کہتے ہیں، حنفی، تو ان میں بھی کہنے کو اپنے آپ کو کچھ کہتے ہیں، لیکن جب کوئی ایسا مسئلہ آ جائے گا ان کی اپنی زندگی میں جو وہ اپنے امام کی بات ان کو ماننے مشکل ہو رہی ہوگی، اس وقت وہ جائیں گے دوسروں کے پاس فیصلہ لینے کے لیے. تو یہ ہم لوگ بھی ایسے، مسلمانوں میں بھی یہ بہت ہو رہا ہے. لیکن یہ نہیں کہ اپنی اصلاح کے لیے کریں کہ بھئی مجھے صحیح دین کہاں پر ملے گا، میں وہ دیکھ لوں پہلے. وہ نہیں، اس مقصد سے نہیں، بس اپنی خواہشات کے لحاظ سے بس دین چاہیے ہوتا ہے نا لوگوں کو. تو
تو یہی بات یہاں پر یہود اور نصارہ کی بتائی جا رہی ہے، اور یہی حکم مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ جب تمہارے درمیان آپس میں جب اختلافات ہو جائے تو اس کا حل کیسے ڈھونڈنا ہے، کہ کون سا فرقہ صحیح ہے، اور لڑنا جھگڑنا ہے کیا ایک دوسرے کو کافر کہنا ہے؟ نہیں، تم کو قرآن اور سنت کی طرف پلٹنا ہے اور اپنے دیکھنا ہے کہ بھائی کس قرآن اور سنت نے ہمیں کیا دین دے رہا ہے، ہمیں کیا شریعت دے رہا ہے، اور پھر اس کو ماننا ہے۔ لیکن یہ بات اتنی آسان نہیں ہوتی، لوگ اپنی خواہشات کا دین چاہ رہے ہوتے ہیں نا، اپنی مرضی کا دین چاہ رہے ہوتے ہیں، اور ہر انسان اسی میں خوش ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ تو یہاں پر تو ہمیں بات ایک طرح سے ہمارے لیے بھی سبق ہے اس میں، کہ ہم جو ہیں بیکاز یہ ہم پر بھی فٹ آتی ہے یہ آیت، یہ اس وقت یہودیوں یا عیسائیوں کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی، لیکن آج مسلمانوں پر بھی فٹ آتی ہے کہ ہم جو اتنے اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں اور اتنے فرقے بن گئے ہیں، اور مسلمان سے لڑ رہے ہیں، اور مسلمان اپنے آپ پر جائز کر لیتے ہیں کہ فلاں کا تو اسلام ہی صحیح نہیں ہے، اس کو قتل کرنا صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیں نا، ایک مسلمان کو اسی وقت قتل کر سکتا ہے نا جب یہ سوچے کہ وہ پرسن تو صحیح مسلمان ہی نہیں ہے، ورنہ تو مسلمان کو قتل کرنا تو کفر ہے۔ تو انسان جو ہے یہ اس حد تک اختلافات مسلمانوں میں ہیں، اور کوئی بھی اپنے مقصد کے صرف ایسا اس وقت ہوتا ہے جب ہر انسان اپنے نفس کے مطابق دین چاہ رہا ہوتا ہے، اپنی نفس کی خواہشات کے مطابق دین چاہ رہا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کامل شریعت جو ہے وہ اصل اللہ تعالیٰ نے قرآن کے شکل میں دے دی ہم کو، اور قرآن جو ہے وہ اب آخر تک ہمارے لیے قیامت تک اب قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، ہمارے فیصلوں، ہمارے درمیان اختلافات دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر صحیح معنوں میں اخلاص سے ہر انسان قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرے نا، ہر مسلمان، تو ہمارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں رہے گا۔ تو اسی طرح دیکھیں ہم کیا سبق سیکھے ہیں، چلو ہم تو تھوڑے سے لوگ ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں لڑتے ان چیزوں پر، ہم تو مل جل کے رہتے ہیں، لیکن ہم سبق کیا حاصل کریں اس آیت سے؟ دیکھیں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم الحمدللہ قرآن اور حدیث کا علم سیکھ رہے ہیں نا، تو جہاں کوئی ایسا مسئلہ آ جائے ہماری نظر میں جس کو ہم اس کے مطابق ہم نہیں رہ رہے، تو ہم کو پھر اس کو خاموشی سے یہ سن کر ہمیں اس کو گزار دینا نہیں چاہیے، ہمیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ بھئی میرا دین یہاں پر صحیح نہیں ہے، یا میرا دین صحیح ہے تو پھر مجھے بات صحیح بات نہیں بتائی جا رہی، تو ہمیں پھر اس کے بارے میں جانچ پڑتال کرنی چاہیے۔ اگر ہمیں بات سمجھ آتی ہے تو ہمیں اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ اگر جہاں پر دیکھیں آج ایسا وقت ہے کہ ہمارے پاس صحیح حدیث کو ڈھونڈنا کوئی مشکل نہیں ہے، تمام مسلمان امت جو ہے کا اس پر اجماع ہے کہ صحیح بخاری پر تو پورا اجماع ہے کہ ساری حدیثیں صحیح ہیں، صحیح مسلم میں کچھ بہت ہی قلیل مقدار میں وہ بھی صحیح ہے، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے بارے میں تمام علماء جو ہے کوئی بھی یہ انکار نہیں کر سکتا، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے بلونگ کرتا ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں بخاری کی حدیث میں نہیں مانتا۔ ہاں کچھ لوگوں نے پھر بھی اس پر بھی اختلافات کیے، اس پر بھی الزامات لگائے ہیں، لیکن وہ انشاءاللہ کبھی وقت آنے پر ہم بات کریں گے اس کے بارے میں بھی۔ لیکن ہمیں آج ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم صحیح فیصلہ، صحیح دین کو ہم معلوم کریں، یہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور یہ جو ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور یہ جو صحیح ستہ کی اور کتابیں ہیں، اس کی بھی جو احادیث ہے اس پر پوری ریسرچ آج موجود ہے، اور اگر اس میں کوئی ضعیف کچھ ضعیف احادیث ہیں تو ان کو بھی چھانٹ کر بتا دیا گیا ہے کہ یہ ضعیف احادیث ہے۔ تو جب صحیح حدیث میں ہمیں صاف واضح حکم مل جاتا ہے تو ہم پر فرض ہے کہ ہم اس کو مان لیں،
لیکن نہیں، ہم نہیں کرتے ایسے، اس لیے کہ ہم جو ہیں گھبراتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں. بعض لوگوں کی نیت میں خرابی نہیں ہوتی ہے، لیکن ڈرتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں مذہب کے معاملے میں بس ہم جو کر رہے ہیں چپ چاپ وہی کرتے رہو. تو ہاں ہاں بالکل. ہاں احادیث میں بھی وہ ایسی احادیث لائیں گے جس کا واضح میننگ ان کو نہیں سمجھ آ رہا ہوگا، تو وہ اس کو دلیل بناتے ہیں کہ دیکھو حدیث پر بھی ہم کیسے عمل کریں. یہاں تو حدیثوں میں بھی تو اختلاف ہے، ایک حدیث دوسری حدیث کے خلاف ہے یا قرآن کے خلاف ہے. لیکن کبھی بھی حدیث یہ یاد رکھ لیں کہ جو لوگ یہ بحث کرتے ہیں نا کہ حدیث قرآن کے خلاف ہے یا حدیث کے خلاف ہے، ان کا صرف علم نہیں ہوتا. علماء نے ان سارے باتوں کے جوابات دیے ہیں، لیکن انسان بہت سی حدیثیں تو بالکل واضح ہے، اس میں تو کوئی شک کی گنجائش بھی نہیں ہوتی. تو پھر ہم کو اخلاص کے ساتھ ہمیں یہ اپنے آپ کو سمجھا لینا چاہیے کہ اول تو جب دین سیکھیں تو کوشش کریں کہ دلائل کے ساتھ سیکھیں، ٹھیک ہے. اور جب دلیل آپ کو دی جائے تو پھر آپ شیور کر لیں کہ جو دلیل دی جا رہی ہے وہ صحیح دلیل ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا اس پر عمل کرنا ضروری ہے. ہم کو یہ مقصد ہے قرآن کو سیکھنے کا، اور اگر ہم اس مقصد کو فوت کر دیتے ہیں تو پھر ہم جو ہے وہ صحیح ہم اپنے لیے بھلائی نہیں کرتے، ٹھیک ہے. اس لیے کہ انسان کو چاہیے کہ آخر تو ہم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے نا. تو اگر ہم نے دنیا میں ہمارا جہاد کیا ہے کہ ہم اپنے نفس کے خلاف صحیح دین کو سیکھیں اور صحیح دین پر عمل کریں، اور اللہ کو راضی، سب سے بڑا ہمارا مقصد یہ کہ اللہ راضی ہو جائے ہم سے. اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہیں ہوئے تو پھر کون ہمیں بچائے گا؟ اگلی آیت میں انشاءاللہ ہم اس بات پر بھی بات کریں گے کہ انسان کا عقیدہ غلط ہوتا ہے تو کتنا نقصان ہوتا ہے اس کو. ہاں بالکل، اللہ سے دعا کریں. ظاہری بات ہے جب کسی انسان پر بھروسہ نہیں انسان کو، تو ہم اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دروازے تو کھلے ہیں نا ہمارے لیے ہدایت کے لیے. اگر ہم مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور دیتے ہیں. پھر یہاں پر کچھ اور باتیں ہیں کہ یہ جو نصیب من الکتاب کہا گیا، اس کو میں پہلے بھی تھوڑا سا بتایا میں نے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں جو کتاب رکھی تو اسی کے کچھ اسی کو انسانوں کی ضرورت کے لحاظ سے، انسانوں کی عقل کے ارتقاء کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے حالات اور وقت کے لحاظ سے جو انبیاء آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو بھی انبیاء آئے ان کو جو حصہ اللہ نے دینا تھا اسی الکتاب میں سے وہ دیا، ٹھیک ہے. اور وہ اس وقت کے لوگوں کے لیے تھا، محدود ہر نبی ہر رسول کی قوم کے لیے تھا ہدایت کا ذریعہ. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اب یہ عقیدہ رکھنا بہت ضروری ہے اپنی کامیابی کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری شریعت لے کر آئے ہیں. اب ہمیں ان کی شریعت پر عمل کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بہت ضروری ہے اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے. نمبر 2 یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب آخری نبی ہے، نہ قرآن کے بعد کوئی اور کتاب آنی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول آنا ہے. اور قرآن اور حدیث کا جو شریعت ہے ہماری، اللہ تعالیٰ نے خود اس کو محفوظ کیا ہے. دیکھیں قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی آیت نازل کی ہے کہ یہ قرآن کو ہم نے نازل کیا، اس کی حفاظت ہم کریں گے. لیکن حدیث کی بھی حفاظت اگر صحیح معنوں میں دیکھیں، آپ لوگ کسی نے اگر تھوڑا بہت بھی علم حاصل کیا ہے کہ حدیث کو کس طرح سے محفوظ کیا گیا ہے، علماء نے ہمارے یعنی کہ اللہ کے بندوں نے، اللہ نے ایسے بندے پیدا کیے جنہوں نے اپنی ساری زندگی حدیث کے علم کی حفاظت کر کے اس کو محفوظ طریقے سے آگے پہنچانے کی کوشش میں پوری زندگی گزار دی ہے. اور یہ جو سند کا سلسلہ ہے نا کہ کوئی بھی حدیث قبول نہیں کی جاتی ہماری شریعت میں جس کی کوئی سند نہ ہو، ٹھیک ہے. جب اب حدیث کہتے ہیں نا تو حدیث علماء کے نزدیک حدیث وہی ہوتی ہے جس کی سند بھی سامنے موجود ہو، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سے صحابی نے یہ روایت کی، پھر اس صحابی سے کون سے
تابعین نے، پھر ان تابعین سے کون سے اور علماء نے، یعنی کہ پوری سند سامنے موجود ہونی چاہیے. اور یہ جو سند کے علماء، جتنے حدیث کے علماء ہیں، ان کی زندگی کا علم کو اتنا زیادہ چھان بین کی گئی ہے کہ اس کی بھی پوری کتابیں موجود ہیں کہ آپ کو ہر حدیث میں جتنے بھی علماء ہیں، حدیث کے سارے علماء کے بارے میں آپ کو سارا علم ملے گا کہ وہ ان کو کس طرح سے لوگوں نے ان کو کیسے قبول کیا، کہ وہ کیسے انسان تھے، کیا وہ بھروسے کے قابل تھے، نہیں تھے، کیا وہ جو جس استاد سے وہ حدیث بیان کر رہے ہیں کیا واقعی میں وہ اس کے شاگرد تھے کہ نہیں تھے. یعنی اس حد تک ریسرچ کی گئی ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ یا اللہ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کا نے کیا ہوا انتظام ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہی سکھایا کہ اس طرح سے حدیثوں کو محفوظ کیا گیا. ورنہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر حدیث قرآن تو حفاظت سے پہنچ جاتا ہمارے پاس، ٹھیک ہے، یہ بالکل میریکل ہے. یہ اگر قرآن تو حفاظت سے پہنچ جاتا لیکن حدیثیں نہ پہنچتی تو ہمیں تو آدھا دین ملتا، اس لیے کہ قرآن تو بہت مختصر، قرآن میں جو احکامات ہیں تو ایک اشارے کے طور پر دیے گئے، پھر اس کی ساری تفصیلات تو ہمیں حدیثوں سے ملتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے ہو نہیں سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت نہ کرے. تو کبھی بھی آپ دیکھیں کہ کوئی مسلمان بہن بھائی حدیث کے بارے میں شک میں پڑا ہوا ہے تو آپ اس کو سمجھائیں کہ نہیں، دیکھیں آپ اپنے شک کو دور کریں، آپ علم حاصل کریں، آپ دیکھیں کہ صحیح حدیث کس طرح سے ہم تک پہنچی ہے، اور پھر آپ ان کو پڑھیں، اور پھر آپ کو جہاں آپ کو شک ہے وہاں آپ قرآن میں اس کو دیکھیں، اس حکم کو آپ حدیث میں دیکھیں، اور پھر آپ اپنے جو بھی غلطی ہے اپنی ابھی آج صحیح کر دیں. اس لیے غلط عقیدہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے. انسان دیکھیں بہت سی چیزیں کیسے جیسے لوگ کرتے ہیں، وہ سمجھتے کہ وہ ان کو اجر و ثواب ملے گا، وہ دین سمجھ کے کرتے ہیں. ہاں بالکل، کانٹیکسٹ تو دیکھنا ضروری ہوتا ہے نا، جیسے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی کہ کن حالات کے تحت وہ حکم آیا ہے تاکہ ہمیں اس کے بیک گراؤنڈ سے ہم اس کو سیکھ سکیں. اب دیکھیں قرآن میں کہہ دیا گیا کہ جہاں بھی مشرک نظر آئے اس کو قتل کر دو، تو کیا یہ ہم اس کو صرف اس ٹکڑے کو لے کر ہم تلوار لے کے پھریں گے کہ جو بھی مسلمان نہیں اس کو قتل کر دو؟ نہیں، اس لیے کہ کانٹیکسٹ ضروری ہوتا ہے. تو ہم کو آج بہت ضرور دیکھیں، آج میں سوچتی ہوں کہ ہم سب کا دل دکھتا ہے نا، آج مسلمانوں کی جو حالت ہو رہی ہے دنیا میں، کیا ہم میں سے کوئی بھی ایسا ہے جس کا دل نہ دکھتا ہو؟ لیکن پھر ہم سوچتے ہیں ہم کیا کریں، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. نہیں، ہم کچھ کر سکتے ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم صحیح دین حاصل کر کے ہم اپنے ارد گرد کے مسلمانوں کو دین کا صحیح دین سکھا سکتے ہیں، تاکہ جب مسلمانوں میں صحیح دین آ جائے گا تو مسلمان ایک ہو جائیں گے. اگر اختلافات ہیں تو اس وجہ سے دوریاں ہیں، اور یہ اختلافات لا علمی کی وجہ سے ہے. بہت سے لوگ کتنے اچھے دل کے ہوتے ہیں لیکن بیچاروں کو صحیح دین کا نہیں پتا ہوتا، تو پھر جب تک ان کو صحیح دین نہیں پتا، ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، وہ ان کے اعمال صحیح نہیں ہے، تو پھر مشکلات ہوتی ہیں. دیکھیں بہت سے لوگ آج ایسے ہیں مسلمان جو حج کے لیے جاتے ہیں نا، تو وہ جو امام ہیں ہمارے حرمین کے امام ہیں، ان کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے. وہ کہتے ہیں نہیں، ان کی نماز غلط ہوتی ہے، ہم اپنی نماز ہم الگ سے پڑھتے ہیں. تو دیکھو کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ انسان حرمین میں موجود ہے اور وہاں کی نماز ملین ٹائمز مور اجر ہے جس کا. اب وہاں جا کے انسان جماعت کی نماز چھوڑ کر وہ اپنی نماز الگ سے پڑھے، صرف یہ سوچ کر کہ ان کا عقیدہ غلط ہے اور ہمارا عقیدہ صحیح ہے. یہ کتنے افسوس کی بات ہے نا. اس نے حج کرنے کے لیے انسان گیا اور اپنے نیکیاں اس طرح برباد کر کے آ گیا. تو یہ سب کچھ، اور وہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ برے لوگ ہوتے ہیں سارے، بس ایک لا علمی اور جہالت کی وجہ سے وہ غلط طریقہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعا بھی کریں، اور دیکھیں اپنے طور پر ہر انسان کرے، کچھ نہ کچھ کوشش ضرور کرے. انشاءاللہ
تو اللہ نے چاہا تو ہم جو ہے اور ہمارے آپس کے تعلقات میں ہمیشہ کبھی بھی کھچاؤ اور دشمنی رشتہ داروں میں ہاں بالکل. اور یہ تو ظاہری بات ہے کہ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہر انسان صرف اپنے نفس کے حد تک سوچتا ہے، اپنے جو چیز اس کو اچھی لگتی ہے اسی کو وہ صحیح سمجھتا ہے. تو اگر انشاءاللہ ہم سب نے تھوڑی تھوڑی اپنے اپنے طرف سے کوشش کی تو کچھ نہیں تو کم از کم اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا اتنا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم نے تو کوشش کی تھی. تو اس لیے ہمیں ضروری ہے اور ہم بالکل ہم کمفرٹ میں پڑے ہوئے ہیں نا اپنے. دیکھیں آج ہم کیوں کچھ بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم اپنے کمفرٹ زون میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم ماشاءاللہ ہمیں ذاتی طور پر ہمیں دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہماری ذاتی زندگی میں اس کا کوئی ڈائریکٹ ایفیکٹ نہیں ہے. یہ کہ کبھی خبریں سن لی تو تھوڑا سا دکھ ہوا اور پھر ہم اپنی دنیا میں بزی ہو گئے. تو یہ جو ہے نا ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ ہی غلط ہے. اس لیے کہ خدا نخواستہ دیکھیں زندگی کے حالات کتنے تبدیل ہو رہے ہیں کہ مسلمانوں کا دائرہ تنگ ہو رہا ہے ہر طرف سے. تو اگر ہم اسی کمفرٹ زون میں رہے تو کبھی نہ کبھی خدا نخواستہ ہمیں نہیں تو ہمارے بچوں کو کا کمفرٹ زون ختم کر دیا جائے گا. تو ہمیں آج سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں مسلمانوں کو اور ہم دوسروں کو زیادہ سے زیادہ ہم دوسروں کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ او فلاں ایسا ہے، فلاں گورنمنٹ ایسی ہے، فلاں یہودی ایسی ہے، فلاں عیسائی ایسے ہیں. لیکن ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے. ہمیں اپنی اصلاح کریں گے تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ یونائٹڈ ہو جائیں گے تو پھر ہمیں کوئی بھی ہمارے ساتھ غلط نہیں کر سکے گا. پھر آگے یہاں پر ہے وَهُمْ مُعْرِضُونَ، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے انشاءاللہ اور دعا بہت کریں گے انشاءاللہ ہم اپنے مسلمانوں کے لیے. اپنے لیے ہم دعاؤں میں بھی بھول جاتے ہیں اور میں آپ ہی کو نہیں مجھے خود بھی اپنے آپ کو جھنجھوڑتے رہنا پڑتا ہے کہ نہیں میں تو اپنے کمفرٹ میں پڑی ہوئی ہوں. تو ہم کب تک ہم اپنے کمفرٹ میں رہیں گے؟ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے، کسی نہ کسی حد تک کرنا ہے انشاءاللہ. تو اور وہم موردون، تو موردون جو ہے یہ جنرل ان کی تمام اشارہ ہے کہ یہ جو یہود اور نصارہ کا یہ طریقہ ہے کہ جب بھی ان کو سچی بات بتائی جاتی ہے، سچا علم دیا جاتا ہے تو وہ منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں. یعنی کہ وہ پرواہ نہیں کرتے حق کو قبول کرنے کے لیے. اس لیے کہ ان کے اندر ہی فساد ہے. تو وہ ان کے ذہنوں میں ہی فساد ہے، وہ حق کو پسند ہی نہیں کرتے سننا. اچھا تو اب یہ ہے آگے اگلی آیت پر چلتے ہیں انشاءاللہ ہم. ذالک یہ بِأَنَّهُمْ بی باوجہ، یہاں پر با جو ہے ساتھ کے میننگ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ سببیہ، اس با کو سببیہ کہتے ہیں. با کے کتنے سارے بہت سارے میننگ ہیں، 17 میننگ ہے. تو مختلف جگہوں پہ کبھی کبھی مختلف میننگ کیا جاتا ہے. یہاں پر با جو ہے وہ سبب بتا رہا ہے ہم کو کہ یہ ان کا یہ رویہ کیوں ہے. یعنی کہ یہ اس طرح سے قرآن سے کیوں منہ موڑ رہے ہیں، حق سے کیوں منہ موڑتے ہیں اور یہ ہر دفعہ حق کو دیکھ کر چلے جاتے ہیں منہ پھیر کے. تو یہ ایسا کیوں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ انسان کو ڈر ہونا چاہیے نا. اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اللہ کی شریعت ہے، تو انسان کو اتنی جرأت کرتے ہوئے ڈر لگنا چاہیے. ان کو ڈر کیوں نہیں لگتا؟ کیوں یہ منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں؟ تو اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے. ذالکا، ان کا یہ رویہ، یہ ذالکا جو ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ جو منہ موڑنے کی ان کی خاصیت ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ بِأَنَّهُمْ، بی بوجہ، بے شک وہ، قالو انہوں نے کہا کہ ان کا یہ عقیدہ کیا ہے. یہاں پر قالو سے مطلب کیا ہے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے لن تمسنا النار الا ایام معدودات. لن ہرگز نہیں، تمسنا یہ کتنے الفاظ ہیں؟ تمسنا 3 نہیں، یہ 2 ہیں، ٹھیک ہے. یہ تا جو ہے یہ کیا تا تم کے لیے ہے؟ یہ تا کس لیے ہے؟ تمسنا. مس، میم سین سین، مس کا مطلب ہوتا ہے چھونا، ٹھیک ہے.
مس کا مطلب چھونا. تو تا کیوں آیا ہے یہاں پر؟ یہ بیکاز انار جو ہے وہ مؤنث ہے اس لیے. ٹھیک ہے، تو نہیں چھوئے گی. تا کبھی مؤنث کے لیے آتا ہے اور کبھی تم کے لیے. تو یہ تا کس کے لیے آئی ہے؟ مؤنث کے لیے. نہیں چھوئے گی ہم کو النارو آگ، الا مگر ایامن دن. یہاں پر کچھ دن کریں گے ترجمہ. ٹھیک ہے، کچھ دن. معدوداتن، معدود ہم اردو میں معدود بولتے ہیں نا. معدود کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گنے چنے، کچھ گنتی کے ہے نا، کہ جس کو ہم بہت قلیل مقدار ہوتی ہے اس کو ہم معدود کہتے ہیں. تو بہت کم، تھوڑے دن، کچھ گنتی کے دن ہم کو. تو وہ کیا کہتے ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے کہ آگ ہم کو نہیں چھوئے گی مگر یہ کہ کچھ دن کے لیے، بس ہم کو تھوڑی دن سزا ملے گی، پھر ہم کو جنت میں ڈال دیا جائے گا. تو یہ ہم نے یہ والا ٹکڑا پڑھا ہے پہلے کبھی سورہ بقرہ میں پڑھا ہے. ہاں، سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا ہے. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا جواب دیا تھا ان کے اس بات پر کہ قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے کہ اللہ اپنا عہد نہیں توڑے گا اور تم کو سزا نہیں دے گا، یا پھر تم وہ بات کرتے ہو جس کا تم کو علم ہی نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ جس کسی نے کو اس کے گناہوں نے گھیر لیا. ٹھیک ہے، جس کسی کو اس کے گناہوں نے گھیر لیا پھر وہ جو ہے ہمیشہ آگ میں رہیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جواب دیا تھا کہ جو ڈٹائی کے ساتھ، دیکھیں گناہ کا گھیر لینے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ انسان، ایک تو ہوتا ہے کہ انسان سے غلطی ہو گئی، انسان سے خواہشات کا غلبہ آیا، کوئی گناہ کر لیا، اپنے آپ کو روک نہیں سکا، کمزوری میں گناہ کر لیا، لیکن فوراً احساس ہوا اور اللہ کے سامنے توبہ کر لیا. تو وہ شخص جو ہے اس کا گناہ جو ہے اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے. لیکن جو انسان گناہ کر کے پھر اپنے آپ کو سمجھا لے کہ نہیں یہ تو میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، یا یہ تو بہت معمولی بات ہے، یا پھر میں نے اس وجہ سے کیا ہے، یا جہاں وہ اپنے آپ کو بہانے بناتا ہے اور وہ اللہ کی طرف نہیں پلٹتا، پھر وہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے اور وہ اتنے گناہ کرتا ہے کہ گناہ اس کو اچھے لگتے ہیں، گناہ کوئی وہ خوبصورت سمجھتا ہے. تو وہ مطلب ہے جب انسان اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر ایسے انسان کو پھر جہنم میں ہمیشہ کے لیے عذاب کا ڈراوا دیا گیا ہے. ہاں، سورہ بقرہ 81 اور 80 آیت ہے. تو اب دیکھیں اس میں بھی ہمارے لیے بہت لیسن ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے آگ نہیں چھوئے گی، بس تھوڑے دن کی سزا ملے گی پھر ہم جنت چلے جائیں گے. کیا مسلمان کچھ اس طرح کی بات کرتے ہیں؟ کیا آج کے مسلمان اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں آج کے بالکل رکھتے ہیں نسیم. دیکھیں آج کے مسلمان، بہت سے مسلمان کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے نا، تو بس اب ہم کو تو جنت ملنی ہی ہے، زیادہ سے زیادہ اگر سزا بھی ملے گی تو تھوڑی سی سزا ملے گی پھر ہم جنت میں جائیں گے. یہ آج زیادہ تر مسلمان اسی چکر میں، بلکہ بہت سے مسلمان تو یہ سمجھتے ہیں کہ کلمہ پڑھا ہے تو اب تو جنت ہمارے لیے لکھی لکھائی ہے، کہ ہم کلمہ گو ہے تو ہمیں جنت ملنی مسٹ ہے. تو ہمارا بھی یہی حال ہے بالکل. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ ساری باتیں بتائی بھی اسی لیے ہیں کہ ہم قرآن پڑھیں، سمجھیں اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں اس آئینے میں کہ کیا ہم تو ایسا نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، تو یہ مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے آج جو ہم ریلیکسڈ ہیں. دیکھیں آپ کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو بہت گھبرائے ہوئے ہیں، کہ ہم گناہ سے ڈرتے ہیں اور ان کو یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ کہیں جہنم میں نہ پڑ جاؤں، تو وہ جہنم سے بچنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. اب اس طرح سے دیکھیں، غور کریں کہ ہمیں دنیا میں کوئی وبا پھیل رہی ہے. ٹھیک ہے، دنیا میں ہم جہاں بھی اللہ نہ کرے لیکن کہیں وبا پھیل رہی ہے اور ہر کوئی وہ بیمار ہو رہا ہے اور بہت سے لوگ مر رہے ہیں اس بیماری میں. تو انسان کا کیا حال ہوگا؟
وہ انسان کیا سکون سے بیٹھا ہوگا کہ کوئی نہیں مجھے کیا ہونا ہے. اگر ہمارے آئیں بائیں دائیں اگر انسان ایسی حالت میں یا کوئی چلے بیماری کو چھوڑ دے, کوئی بھی خطرہ ہے ہمارے لیے, کوئی بھی مشکل ہے, اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے ہر مشکل سے, ہر خطرے سے, لیکن کیا ہمیں دنیا کا کوئی نقصان ایسے نظر آتا ہے کہ ہم پر ابھی گرا, کوئی مصیبت ابھی آئی یا ابھی آئی, تو کیا ہم ایسے سکون سے بیٹھتے ہیں؟ کیا ہمیں رات کو صحیح نیند آئے گی پھر؟ کیا ہم اپنی پسند کی چیزوں میں, اپنی تفریح کی چیزوں میں ہم اسی طرح سے مست ہوں گے جیسے کہ ہم آج ہوتے ہیں؟ نہیں. تو یہ تو دیکھیں, ہم جس انسان کو صحیح معنوں میں آخرت کا ڈر ہوگا وہ تو اپنے ایک ایک عمل پر کر کے غور و فکر کرے گا کہ کہیں میری اس عمل سے میری آخرت کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا, اس لیے کہ اس کو ڈر ہوگا کہ کہیں مجھے سزا نہ پڑ جائے. لیکن ہم میں سے زیادہ تر لوگ یوں سکون میں ہے کہ ہم کلمہ گو ہیں اور ہمارے لیے جنت پکی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو جواب ان کو دیا تھا وہ وہی ہم کو بتانے کے لیے دیا تھا کہ نہیں, جس نے گناہوں میں جو پڑ گیا تو وہ جہنم میں جائے گا, گناہ اس کو اتنے گھیر لیں گے تو وہ پھر جہنم میں جائے گا, چاہے وہ پھر کلمہ گو ہے یا نہیں ہے. تو ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر خالص ایمان توحید جس کے دل میں ہے, ٹھیک ہے, جس نے کبھی شرک نہیں کیا اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کی, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی بات کر رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی مانا اور آپ کی پیروی کرنے کی اپنی حد تک کوشش کی, آپ کی بتائی ہوئی شریعت پر اپنی حد تک چلنے کی کوشش کی اور اللہ کی فرما برداری کرنے کی اپنی حد تک کوشش کی, ہاں وہ ٹھیک ہے, ان کا ایمان اگر ہے خالص تو وہ پھر جنت میں جائیں گے. اگر سزا ملی بھی, ان کی کوئی ذاتی کوئی غلطی ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے یا اللہ تعالیٰ سزا دے, یہ اللہ پر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم ہے, غفور ہے, اور اللہ سے ہمیشہ اچھی امید ہم رکھتے ہیں اور دعائیں بھی کرتے ہیں. لیکن اس بندے کا معاملہ اور ہم سب کا معاملہ یہی ہے, ہم میں سے کون یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم پرفیکٹ ایمان ہے ہمارا اور ہم سے کبھی گناہ نہیں ہوتے؟ ہم سب سے گناہ ہوتے ہیں نا. انشاءاللہ ضرور. اصل میں بہت گرامر کرتے ہوئے اس لیے ڈرتی ہوں فصیحہ کہ پھر کچھ لوگ بالکل گرامر کا علم نہیں رکھتے, تو میں ڈرتی ہوں کہ وہ لوگ ان لوگوں کے لیے بوجھل نہ ہو جائے نا کلاس. لیکن انشاءاللہ میں تھوڑا جس حد تک مجھے لگتا ہے کہ لوگ ڈائجسٹ کر لیں گے میں اتنا بتانے کی کوشش کرتی ہوں. لیکن آپ پرٹیکولر کویسچن اگر مجھے لکھ کے بھیج دیں تو میں اس کو اچھی طرح سے اپنے انشاءاللہ ایسے انداز میں بتا دوں گی کہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو. یہاں پر معدوداتن, او اچھا نہیں, یہ جو ہے نا یہ مؤنث ہے, جمع مؤنث, اتنا تو آپ سب کو پتا ہے نا. معدوداتن یہ کیا ہے؟ یہ جمع مؤنث ہے, اتنا آپ سب ایگری کرتے ہیں, سب کو اتنا پتا ہے نا. معدوداتن واحد ہوگا اور معدوداتن جمع ہوگا. اچھا, تو معدوداتن ہوتا ہے یا معدوداتن ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, کبھی معدودات ہوتا ہے, معدوداتن ہوتا ہے, معدوداتن ہو سکتا ہے. تو یہ جو ہے اس وجہ سے کہ پیسیو ہے یا ایکٹیو ہے, ٹھیک ہے, یا پھر پوزیسو ہے, تو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے. انشاءاللہ میں اس کو ضرور تھوڑا سا ایسے لائٹ سے انداز میں بتا دوں گی بعد میں کہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو. ابھی ہم انشاءاللہ اسی کو پورا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب آگے ہے کہ وغرہ. کوئی بات نہیں فصیحہ, الحمدللہ آپ دلچسپی سے سنتی ہیں تو یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے. تو وغرہ اور دھوکے میں ڈالا. غارہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے, ہم تو غرور کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں نا, غرور, اس کو بہت غرور ہے نا, یہ سیم روٹ ورڈ ہے. غارہ عربی میں اس کا ترجمہ دھوکہ ہوتا ہے. دیکھیں اردو میں بھی جو الفاظ آئے ہیں نا, اصل میں اس کی بیک گراؤنڈ وہی ہوتا ہے.
دیکھیے غرور کیا ہوتا ہے؟ غرور بھی تو ایک طرح سے دھوکہ ہی ہوتا ہے نا. جس انسان کو غرور ہوتا ہے وہ اصل میں دھوکے میں مبتلا ہوتا ہے نا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے. تو یہ سیم روٹ ورڈ سیم میننگ کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے، تو دھوکے میں ڈالا ان کو، غرہ دھوکے میں ڈالا ان کو. ہاں بالکل. فی دینہم ان کے دین کے بارے میں. ٹھیک ہے، فی دینہم ان کے دین کے بارے میں، ماں جو کانو تھے وہ، یفترون یہ فرا یا اس کا روٹ ورڈ ہے. ٹھیک ہے، فرا یا. مگر یہاں تا کس لیے ہے؟ یہ تا وزن کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے، میں نے بتایا ہے نا کہ عربی زبان میں الفاظ کے سانچے ہوتے ہیں اور ان سانچوں میں ایکسٹرا میننگ ہوتا ہے. تو یفترون جو وہ گھڑتے تھے، اور اس تا سے یہاں پر میننگ، یہ جو گھڑنے کا میننگ ہے نا یہ اسی سے آتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی چیز میں تکلف کر کے کرنا، خاص محنت یعنی اصل نہ ہو مگر بناوٹ کے ذریعے. تو جھوٹ بھی کیا ہوتا ہے؟ انسان گھڑتا ہے نا، جھوٹ کو بناتا ہے. تو اچھا، اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ جو ہے اس سے ان کو کیا نقصان ہوا. یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کہ پہلی بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتائی کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ پہلی آیت میں جو ہمیں بتایا کہ یہ اللہ کی کتاب ان سے حق بتایا جاتا ہے، اللہ کی کتاب کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور یہ منہ موڑ لیتے ہیں. تو اس کی وجہ بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ اس لیے کہ ان کا جو عقیدہ ہے وہ غلط ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ آگ ان کو نہیں چھوئے گی، زیادہ سے زیادہ چند دن کے لیے، پھر یہ جنت میں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر مزید آگے وضاحت کرتے ہیں کہ یہ جو ان کا جو عقیدہ خراب عقیدہ تھا اس کا ان کو نقصان کیا ہوا کہ انہوں نے اپنا ہی جھوٹ شروع کیا. ٹھیک ہے، ایک بات دیکھیں، یہ تو کہیں قرآن میں تو نہیں تھا، تورات میں بھی نہیں تھا یہ بات. تو پھر اگر ان لوگوں نے یہ بات مان لی کہ چند دن کے بعد یہ جنت میں جائیں گے، تو پھر یہ بات آئی کہاں تھی؟ یہ جھوٹ بات تھی جو انہوں نے اپنی کتابوں میں ڈال دی. ٹھیک ہے نا، تو ایک جھوٹ جو انہوں نے شروع کیا، اس جھوٹ کا نقصان ان کو کیا ہوا کہ وہ خود ہی اس کے دھوکے میں پڑ گئے. دیکھیں، مثال کے طور پر انسان، بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ سے اتنا جھوٹ بولتے، ایک ہی چیز ایک جھوٹ بولتے 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 وہ دوسروں کو دھوکہ دیتے دیتے خود بھی اسی جھوٹ پر یقین کرنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب ہے کہ ان کے جو جھوٹ انہوں نے گھڑا تھا، جو اللہ کی کتاب میں جو بات نہیں تھی وہ انہوں نے لکھ دی. تو اس جھوٹ بولنے کے بعد آہستہ آہستہ وہ خود ہی اس پر یقین بھی کرنے لگے، اپنے ہی جھوٹ پر انہوں نے یقین بھی کر لیا. ٹھیک ہے، تو وہ دھوکے میں خود بھی پڑ گئے. اور اب نقصان کس کا ہوتا ہے؟ جب انسان جھوٹ بول کر اپنے ہی جھوٹ کو سچ ماننے لگتا ہے تو کس کا نقصان ہوتا ہے؟ جو انسان ایسا کر رہا ہوتا ہے اسی کا نقصان سب سے زیادہ ہوتا ہے نا، کہ آپ خود ہی دھوکے میں پڑ گئے اپنے جھوٹ کے. تو ان کے ساتھ یہ ہو گیا کہ وہ اپنے ہی جھوٹ کے چکر میں پھنس گئے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کرے. جو بھی دیکھیں، دنیا میں جو بھی انسان اگر اس کے اندر ضد ہے کہ میں سچا ہوں، میں صحیح ہوں، اور اس نے صحیح معنوں میں نہیں حاصل کیا ہے، تو وہ ہر انسان دھوکے میں ہے. ٹھیک ہے، اگر ہمیں یہ یقین ہے کہ میں جو دین پر عمل کرتا ہوں، میں جو بھی کرتا ہوں، میری زندگی میں جو اعمال کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے میں اچھے ہی عمل کرتا ہوں، میں ایک اچھا انسان ہوں. اگر ہم نے اپنے دل سے اس بات پر یقین کر لیا، جبکہ ہم نے اپنے آپ کو پرکھا نہیں، اللہ کے سچے دین کے علم حاصل کر کے اپنے آپ کو اس آئینے میں نہیں دیکھا، تو پھر کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم سچ ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ بھی دے رہے ہوں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیں کہ انسان کو دلیل چاہیے ہوتی ہے نا. اگر میں کہتی ہوں کہ میں جو ہوں میں اچھی ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کو میری ہر بات پسند ہے، اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں ہی ڈالیں گے. ٹھیک ہے، ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ نہیں، مجھے تو دنیا میں اللہ نے اچھی زندگی دی ہے لیکن مجھے تو جنت ہی ملنی ہے آخر میں بھی، میں تو اچھی ہوں، میں نے تو اللہ کو ہمیشہ خوشی کیا ہے. تو کیا اس کے لیے مجھے دلیل چاہیے؟ یا میں صرف اپنے آپ سے ایسے سوچ لوں گی تو کیا واقعی میں اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں ڈال دیں گے؟
صرف اتنا یقین رکھنے پر کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں قرآن میں حدیث میں اچھی طرح سے کھل کے بتا دیا ہے کہ نہیں دیکھو تم کس گھر میں پیدا ہوئے ہو، یا تم کو کتنی صلاحیتیں ہیں، کتنا میں نے تم کو خوبصورتی دی، کتنا تم کو مقام دیا، دنیا میں عزت دی، تو میں آخرت میں تم کو اس سے نہیں، ان چیزوں سے تم کو میں جج نہیں کروں گا۔ آج ہمارا کیا حال ہے کہ اگر دنیا میں ہماری اچھی زندگی ہے، ہمیں 4 لوگ اچھی عزت سے دیکھتے ہیں، اگر ہم کو اچھی زندگی ملی ہوئی ہے، اچھی شکل و صورت، اچھی سوچ یعنی اچھا دماغ ملا ہوا ہے، تو ہم کبھی پلٹ کر سوچتے بھی نہیں ہے، ڈرتے بھی نہیں ہے کہ ہم کو جہنم میں کہیں نہ جانا پڑے، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ گھبراتے ہیں کہ اللہ کہیں میرا انجام برا نہ ہو جائے۔ کتنے لوگ ڈرتے ہیں یہ۔ ہمیں کتنے بار ہم راتوں میں اچانک اٹھ گئے اور ہم نے فکر کی کہ اللہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں جہنم کی طرف جا رہی ہوں۔ ہمیں پورا یہ کیسے یہ سکون کب ملتا ہے انسان کو؟ جب اس کو یقین ہو کہ میرا انجام تو اچھا ہے، جب ہی انسان اتنا اطمینان کر سکتا ہے نا۔ تو اگر ہمیں اتنا اطمینان ہے تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا میں نے اپنا جو کچھ بھی میرا عمل ہے اس کو میں نے کیا اللہ کی شریعت کے مطابق اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا ہے؟ میں نے کیا میں نے اللہ کے قرآن اور حدیث کو پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو جج کیا ہے کہ میں صحیح چل رہی ہوں یا نہیں؟ کیا ہم لوگ ایسا کرتے ہیں؟ کتنے لوگ یہ فکر کرتے ہیں؟ بالکل، یعنی کہ پورے آپ دیکھیں، مجھے کبھی مجھے بہت میرا اتنا زیادہ سوشلائزنگ نہیں ہوتی، بہت سے لوگوں سے اب ملاقات جو پہلے ہوا کرتی تھی ایسے نہیں ہوتی، لیکن کبھی مجھے اب پرانی باتیں یاد آتی ہیں، کچھ لوگوں کے ریمارکس یاد آتے ہیں تو میں اندر سے ڈر جاتی ہوں کہ مطلب لوگ کتنے بالکل کانفیڈینس ہے لوگوں کے اندر کہ ہم یہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جگہ پر بحث ہو رہی تھی، میں صرف وہ سن رہی تھی، وہاں پر تو حجاب پر بحث ہو رہی تھی، تو کوئی کہہ رہا تھا کہ بھئی ہم کو یہ پہننا چاہیے، اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہم تو ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے، بس اتنا ہے۔ یہ بحث ہو رہی تھی، میں سن رہی تھی، تو ایک صاحبہ بڑے غصے میں آ رہی تھی، اور فائنلی انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے بھائی ہم تو اچھے ہیں، ہم اپنے عمل کی وجہ سے ہی جنت میں چلے جائیں گے، ہم کو حجاب پہننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں اس وقت تو میں نے بہت غور نہیں کیا، میں آج سوچتی ہوں چلو نہ پہنے حجاب کوئی بات نہیں، لیکن اتنا غرور، اتنا یقین رکھنا کہ میں تو اتنی اچھی ہوں کہ میرے لیے تو جنت ہے، پکی جنت ہے میرے لیے، تو میں سوچتی ہوں کہ یہ تو اس میں تو کچھ غلط بات ہے۔ چلو نہ ہم کو ٹھیک ہے، ہم بہت سی باتیں، صرف حجاب کی بات نہیں، ہم تو بہت سی باتیں نہیں کرتے، میں بھی نہیں کرتی، آپ بھی نہیں کرتی، اور ہمیں کچھ تھوڑا تھوڑا دل میں ہوتا بھی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کو یہ کا حکم تو یہ ہے مگر ہم یہ نہیں کر رہے، مگر ہم جیسے اتنا زیادہ اس پر غور نہیں کرتے، اس کے بارے میں بہت سوچتے نہیں ہیں۔ لیکن کم از کم اتنا نڈر ہونا کہ لوگوں میں زبان سے اکڑ کے کہنا کہ ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے، ہم اچھے ہیں، ہم جنت میں جائیں گے، یہ جو ہے نا یہ بہت غلط بات ہے۔ ایسا ہمیں انسان کو نہیں، انسان کے دل میں ڈر ہونا چاہیے اللہ کا۔ اللہ نے کہیں بھی قرآن میں یہ نہیں کہا کہ تم مجھ سے ڈر نہیں کرو، ابھی اگلے سبق میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ تم کو ڈراتا ہے اپنی ذات سے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے تو واضح کر دیا کہ تم کو اللہ کا حق ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں، اور اللہ کا حق ہے کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو جج نہ بنائیں کہ میں صحیح ہوں میں غلط ہوں، بلکہ ہم اللہ کے کلام کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جج بنائیں کہ ہم سچ ہیں یا نہیں۔ اور اگر ہم میں کمی کوتاہی ہے تو ہمیں اللہ سے کم از کم معافی مانگنی چاہیے، ہمیں ڈرنا چاہیے، ہمیں استغفار کرنا چاہیے، اور اللہ سے رو کر دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ میں کمزور ہوں، تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے ہمت دے، میں صحیح عمل کروں۔ لیکن اس طرح سے فخر سے کہنا، نعوذ باللہ، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اسی طرح ایک جگہ ایک کپل سے بات ہو رہی تھی، تو وہ صاحب شراب پیتے تھے، تو ان کو مطلب
انہوں نے ایک دعوت میں انوائٹ کیا اپنی، تو میں نے ان کو بھیجی ای میل کہ بھائی آپ کے ہاں دعوت میں اکثر کیا شراب بھی سرو کی جائے گی؟ تو اگر شراب سرو کی جائے گی تو پھر سوری میں نہیں آ سکتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ان کو میری بات اچھی نہیں لگی، اور انہوں نے کہا کہ میں تو بس میں کوئی شراب عادت سے نہیں پیتا، میں تو پارٹی ہوتی ہے فن کے لیے جب پارٹی ہوتی تو پیتا ہوں، اور شراب تو ہوتی ہے اس لیے کہ صرف مسلمان تھوڑی ہوتے ہیں میری پارٹی میں. تو اب دیکھیں یہ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، لیکن جب انسان کے اندر بگاڑ اس طرح کے آ جاتے ہیں، آپ اس کو اگر کتنا بھی اچھی طرح سمجھانے کی کوشش کریں تو وہ انسان جو ہے وہ دھوکے میں پڑا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہی فرما رہے ہیں یہاں پر کہ ان کے جھوٹ نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، اور جو یقین ہم کو غلط کام کرتے ہوئے بھی یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا، تو پھر یہ ایک طرح سے دھوکا ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور یہ نہیں دیکھیں، میں تو سچی بات ہے جتنا ہم دین پڑھتے ہیں مجھے بہت ڈر لگتا ہے اپنے آپ سے بھی کہ بہت مسٹیکس ہو جاتی ہیں، بہت کمزوری سے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ بہتر طریقہ ہے، یہ اللہ کا پسندیدہ طریقہ ہے، لیکن ہم اس کو بہت دفعہ اپنے صرف نفس کی خواہش کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں. لیکن کم از کم اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہم قرآن پڑھتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اتنا خوف تو ڈال دیتے ہیں کہ ہم کم از کم اپنے گناہوں سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم معافی بھی مانگتے ہیں. تو ہمیں یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ انسان کمزور ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہم اللہ کے احکامات کو سمجھنے کے باوجود عمل نہیں کر پاتے، لیکن غرور نہیں ہونا چاہیے، دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے معافی بھی مانگنی چاہیے اور اپنی کوشش پوری حد تک کرنی چاہیے کہ نہیں کچھ بھی ہو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے بس. پھر آگے ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں، فَكَيْفَ تو کس طرح، اِذَا جب، جمعنا، کیفا جو ہے نا ہم کہتے ہیں کیفا حالوں کا، ہم عربی میں ہم کہتے ہیں کیا حال چال ہے، تو یہی اسی طرح سے ہوتے کیفا مینس کیا حال ہوگا، یعنی کہ ان لوگوں کا اس وقت کیا حال ہوگا، یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے، کیفا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کا اس وقت کیا حال ہوگا جب جمعناہم، جب جمع کریں گے ہم ان کو. جمعناہم کتنے الفاظ ہیں؟ ماشاءاللہ 3. جمع کریں گے نا ہم ان کو، جمعناہم ہم ان کو جمع کریں گے، لیومن لیے یومن ایک دن کے لیے، یعنی ایک دن، اس دن ان کا کیا حال ہوگا، یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے کہ اس دن ان کا کیا حال ہوگا. تو وہ دن کی کیا صفت ہے، وہ ایسا دن ہے لا نہیں ریبا کوئی شک فیہی اس میں، یعنی کہ یہ وہ دن ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس دن ان کا کیا حال ہوگا، یہ مطلب ہے اس جملے کا. ووفیت، اور اس دن کیا ہوگا کہ پورا دیا جائے گا. وفات ہم کہتے ہیں نا وفات ہو جانا کسی کا، وفات کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے پورا اس کی روح نکال لی. ٹھیک ہے، پورا اس کو لے لیا، جسم اور جان، اب اس کا جسم بھی مردہ ہے، جان بھی چلی گئی اس کی. تو وفات اسی وجہ سے کہتے ہیں. تو وفیت پورا دیا جائے گا، کلو ہر ایک کو، نفسن ہر نفس کو. ٹھیک ہے، ماں جو کسبت اس نے کمائی، وہم اور وہ لا یظلمون وہ ظلم نہ کیے جائے گی. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کلو نفسن کہا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تمام امیر لوگ، تمام غریب لوگ، تمام عقل مند لوگ، تمام بیوقوف لوگ، نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر، چاہے کوئی بھی انسان ہے، کسی بھی جگہ پیدا ہوا ہے، کسی بھی طرح کا اس کا عمل ہے، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ اس کے جو بھی اس نے کمائی کی ہوگی، کسبت
تو کمائی کیا ہوتی ہے؟ انسان جو انسان محنت کرتا ہے اپنے پھر جو اس کو حاصل ہوتا ہے اپنی محنت سے، اس کو کمائی کہتے ہیں نا. تو کسبت یہاں پر مطلب کیا ہے کہ جو ہم نے اعمال کیے، ٹھیک ہے، اپنے اعمال سے ہم نے جو ثواب کمایا، جو ہم نے نعوذ باللہ ہمارے گناہ سے ہم نے جو سزا کے مستحق بنے، جو کچھ بھی ہم نے کیا، تو وہ اس کا پورا ہمارے اس کمائی کا بدلہ دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا اس دن، کہ کسی کو چونکہ دنیا میں اس نے نافرمان بندہ تھا تو اللہ نے اس کو اپنی ذاتی ناپسندیدگی کی وجہ سے اس کو سزا دے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کی ذات کی وجہ سے نہ اجر دیتا ہے نہ سزا دیتا ہے. تو ہر انسان کو اس کے عمل کی کمائی، اس کی کمائی کی وجہ سے اس کو بدلہ دیا جائے گا اس دن. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر کیا سیکھنا ہے کہ دیکھو آخرت یاد دلائی گئی ہم کو، اور آخرت کیوں یاد دلائی گئی کہ ہم بھی دھوکے میں نہ رہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں ان آیات سے ہمیں کیا سیکھنا ہے کہ ہم بھی وہیں کھڑے ہوں گے ایک دن، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کو بھی جواب دینا ہوگا. تو آج ہم اگر کسی دھوکے میں ہیں تو ہم آج اپنے آپ کو صحیح کر لیں، ہم اپنے دھوکے سے باہر نکل آئیں. اگر ہمارے اندر ہم صحیح دین ہمیں علم نہیں ہے تو ہم کوشش کریں دین علم حاصل کرنے کی، اور اگر ہمیں پتہ ہے لیکن ہم عمل نہیں کر پا رہے تو ہم اللہ سے مغفرت کی دعا مانگیں، اللہ سے مدد مانگیں کہ اللہ تعالی ہم کو ہمارے اندر وہ توفیق دے دے ہمیں کہ ہم ایسے بن جائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. یہ آج ہمارے لیے ہمارے پاس چانس ہے. ہمیں نہیں پتا ہمارا کتنا سفر دنیا کا باقی ہے، تو ہمیں آج جو ہے یہ فیصلہ آج کرنا ہے. ہمارے پاس اب وقت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جب ہم اتنے بوڑھے ہو جائیں گے کہ ہمیں کسی اور چیز سے دلچسپی رہے گی ہی نہیں، اس وقت ہم بیٹھ کے اللہ اللہ کر لیں گے. تو ہمیں نہیں، اس کا ہمیں انتظار نہیں کرنے کا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہماری زندگی کتنی ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہماری صلاحیتیں کتنی ہیں، کہ ہم بوڑھے بھی ہو گئے لیکن شاید بڑھاپے میں بھی بعض لوگوں کو یا تو وہ اتنی بیماری ہو جاتی ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اپنے لیے، اپنے اجر کے لیے کچھ نیا نیک کام نہیں کر سکتے، یا ان کو بڑھاپے میں بھی توحید ہدایت نہیں ملتی، یا کچھ بھی ہمیں نہیں پتا ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. تو ہمیں اپنے جس طرح ہم دنیا میں آنے والے خطرات سے آج ڈرتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں لگتا ہے کہ فلاں چیز میں خرابی آ رہی ہے، کل کو ہم پر یہ خرابی ہم پر اثر کرے گی، تو ہم ابھی سے بچاؤ کر لیں. تو ہمیں آخرت کے لیے سب سے بڑا خطرہ تو ہی آخرت ہی کا ہے. تو ہمیں آج سوچنا ہے، ہمیں آج اپنے آپ کو جھنجھوڑنا ہے. دیکھیے ہم زندگی کتنے فاسٹ جا رہی ہے نا، ہمارے دن چلے جاتے ہیں، ہمیں کبھی کبھار کوئی اچھی بات سن کے اثر بھی آتا ہے، پھر ہم اپنی دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں اور پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اصل میں تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اتنا جھنجھوڑیں کہ ہم اس حقیقت کو نہ بھولیں، اور جب بھولنے لگے تو فوراً سے اگر ہمیں شیطان بھلاتا ہے تو ہم فوراً سے خود کو یاد دلائیں اور اس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں. اس کو جتنی حد تک اپنی کوشش سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ہم اپنے عقیدے میں اگر کوئی خرابی ہے تو ہم اپنے عقیدے کو درست کریں، کہ عقیدے کی خرابی جو ہے نا بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے. دیکھیں انسان سمجھتا ہے کہ اگر ہمارا عقیدہ خراب ہے نا، آپ دیکھیں جو بھی ہیں شیعہ لوگ ہیں یا کیا بولتے ہیں قادیانی ہے، یا جو بہت ہی ہم کو ایسے ہوتا ہے کہ اللہ کیسے وہ ایسے غلط عقیدے میں چلے گئے، لیکن وہ لوگ بھی بڑے نیک کام اپنی نظر میں بہت بڑے بڑے نیک کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے لیے آخرت کے لیے بھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب عقیدہ خراب ہوتا ہے تو وہ ہر چیز کو خراب کر دیتا ہے، ہمارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم اپنا عقیدہ درست کرنے کی دعا بھی کریں، اور عقیدہ اسی وقت درست ہوگا جب ہم مضبوطی سے اللہ کی ہدایت کو پکڑیں گے، اللہ کی رسی کو پکڑیں گے، اس قرآن کو پکڑیں گے. ٹھیک ہے، تو کچھ بھی ہو، کیسے بھی حالات ہوں، ہمیں اس قرآن سے نہیں ہٹنا، اور اس کو ہمیں اور دعا بہت کرنی ہے. اور ہمیں دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں قرآن سے دور کر دیتی ہیں، چھوٹی سی مصروفیت آتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے ہم کیا کریں، ہم مصروف ہیں، ہم اس وجہ سے ہم چھوڑ دیتے ہیں قرآن کو. لیکن نہیں، ہمیں
بہت رو رو کے دعا مانگنی کہ اللہ نہیں مجھے اس راستے پر تو نے ڈالا ہے، تو نے مجھ پر اتنی نعمت کی ہے، تو اب مجھے اس سے ہٹانا نہیں انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جوڑ کے رکھے گا. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب ہماری کمائی ہمارے سامنے آئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں بس ہمیں جنت میں داخل کر دے، ہمیں جہنم کی ہلکی سی آنچ بھی نہ لگنے پائے انشاءاللہ. آمین. اللہ تعالیٰ ہمارے اولادوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے بہنوں بھائیوں کو، ہمارے تمام دوست احباب کو، تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اس آج جس ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، آج ہم اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں، جو دین سے دور ہیں، ہم ہدایت سے ہٹ گئے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم اور فضل کر دے کہ ہم لوگ کمزور ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے آپ سے جوڑ لے. آمین. پھر اب اگلی آیت پر چلتے ہیں. قل آپ کہہ دیجئے اللہم اے اللہ مالک الملک، مالک تو اے مالک بادشاہت کے. دیکھیں جس طرح سورہ بقرہ کا بگننگ بہت اسٹرانگ میسج ہے، الحمدللہ آپ لوگوں کو یاد ہے نہیں لیکن بہت دل پر اثر کرنے والا ہے سورہ بقرہ کا اسٹارٹ. اسی طرح سورہ آل عمران کا اسٹارٹ بہت انسان کو ہلانے والا ہے. اگر ابھی تک کی آیات پر اگر ہم واقعی صحیح معنوں میں ہم غور کریں تو بہت دل ہلا دینے والی باتیں ہیں. بات تو ساری عیسائیوں پر کی گئی ہے، لیکن ایک ایک بات ہم پر سچ آ رہی ہے آج، اور ہمیں بہت ان سے ہل جانا چاہیے، ہمیں بہت اثر ہونا چاہیے ان سے. اگر نہیں ہو رہا تو ہم اور غور سے پڑھیں اور ہم اس کے اندر دل لگا کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں یہاں پر. اب یہاں پر اگلی آیت میں کہہ دیا گیا آپ کہہ دیجئے اللہ مالک الملک، اے بادشاہ، اے مالک بادشاہت کے، تو دیتا ہے الملک بادشاہت، من جس کو تشاء تو چاہتا ہے، وتنزع اور تو چھین لیتا ہے. نزع سے ہے، نزع کسی چیز کو چھین لینا، کھینچ لینا، اکھاڑ کے پھینک دینا. وتنزع تو چھین لیتا ہے الملک بادشاہت، ممن جس سے تشاء تو چاہتا ہے. دیکھیں دنیا میں اگر ہم دیکھیں کتنی بڑی بڑی مثالیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی بڑی بادشاہتیں دی، بڑا رتبہ دیا، بڑا مقام دیا، اور وہ لوگ دنیا میں ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کا انجام بہت برا ہو جاتا ہے. دیکھیں ایران کے بادشاہ کو پتہ نہیں آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ یاد ہیں جو تھے، کیا نام ہے، جب ہم ابھی نام بھی ذہن سے نکل گیا میرا، کتنی رضا شاہ جو تھے، یعنی مجھے یاد ہے ہم لوگ میں چھوٹی سی تھی جب کافی، اور وہ ان کی شادی انہوں نے کی تھی فرح دیبا سے، اور وہ شادی کا سارا دن پاکستان میں بھی کوریج کیا گیا تھا. بڑی شان سے شادی کی تھی کہ ولی عہد کے لیے، بالکل ولی عہد کے لیے شادی کی تھی کہ بھئی بیٹا نہیں ہے تو بیٹے کے لیے شادی کی تھی. اور کیسا ان کا حال ہوا کہ ان کو اپنے ملک میں موت بھی نصیب نہ ہوئی، جس ولی عہد کے لیے اتنا وہ کچھ کیا تھا سیلیبریشن فرح دیبا سے. تو دیکھیں کیا انہوں نے کبھی سوچا ہوگا جب وہ اس شان سے اپنی شادی منا رہے تھے، کبھی ان کے ذہن میں آیا بھی ہوگا شک بھی کہ ان کا کیا حال ہونے والا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. آج دیکھیں کہ راتوں رات کوئی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. کوئی بڑا اپنے آپ میں گھمنڈ کرنے والے کو اچانک سے کوئی ایسا حادثہ پیش آتا ہے کہ وہ کہیں کا نہیں رہتا. تو اللہ تعالیٰ کی کل اس آیت میں بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی جیسے قدرت اور پاور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو بادشاہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس کو چاہے اس کو پلک جھپکتے میں بڑے سے بڑا درجہ دے دے دنیا میں، اور پلک جھپکتے میں اس کو بالکل کہیں کا نہ رکھے، اسے سب کچھ چھین لے. اور یہاں پر اس آیت کا شان نزول سے یہاں پر سیاق و سباق سے کیا تعلق ہے کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے اہل کتاب سے کہ تم کو اللہ نے چنی ہوئی امت بنایا تھا،
تم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے، دنیا والوں کے لیے ہدایت دینے والا بنایا تھا، اللہ نے اپنا چنا ہوا بنایا تھا تم کو، لیکن اب یہ امامت تم سے چھینی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ تم اس پر پورے نہیں اترے، تم نے اس کی ذمہ داری کا حق ادا نہیں کیا، تو اب اس کو چھین کر اب مسلمانوں کو دیا جاتا ہے یہ اعزاز۔ یہاں پر یہ جو ہے اس سیاق و سباق سے یہ تعلق ہے اس کا، لیکن جنرل جو ہے، جنرل اس کا میننگ ہم کہ ساری قدرت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ پھر دوسری بات یہاں پر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خبر کے طور پر اس آیت کو نازل نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پہلے دیا، عزت تم کو دی، اب مسلمانوں کو عزت دی ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے دعا کے طور پر سکھایا اس بات کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے یہ کلمات دعائیہ کلمات ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک دعا کی شکل میں سکھایا، تو اس سے ہم مسلمانوں کو ساتھ ہی ساتھ کیا میسج دیا کہ آج جو ہے تم کو یہ اعزاز دیا جاتا ہے، آج تم کو چنی ہوئی امت بنایا جا رہا ہے، کل وہ چنی ہوئی امت تھی، لیکن تمہارے اندر عاجزی ہونی چاہیے، ہم بھی اس دعا کو مانگیں تو ہمارے دل کے اندر ایک عاجزی ہونی چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک بڑائی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ دیا ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں مجھ پر، اور اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتا ہے ہر انسان کو، جو بھی جس وقت بھی اس سے چاہے کوئی بھی نعمت چھیننے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ ایز امت مسلمہ، پوری امت کے طور پر ہمیں اس آیت کو کیسے لینا ہے کہ اس دعا میں ہمارے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو امامت کا درجہ، جو چنی ہوئی قوم کا درجہ جو بنی اسرائیل کو دیا تھا، آج ہم کو دیا ہے، تو ہم کو ہمارے نسب کی وجہ سے نہیں ملا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور یہ نعمت ہمارے پاس اسی وقت تک رہے گی جب تک ہم اس کا پاس ادا کریں گے، ہم اس کے اوپر پورے اتریں گے، ٹھیک ہے، ہم اس کے قابل خود کو بنائیں گے۔ تو جو مسلمان آج یہ چنی ہوئی امت کے اعزاز کا احساس اسے نہیں ہے، دیکھیں ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، ہم سب جو ہے یہ ہم سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ ہم جو ہیں چنی ہوئی امت ہے اللہ کی، اور ہم چنی ہوئی امت اس لیے نہیں ہے کہ ہم بہت خوبصورت ہیں یا ہمارا نسب بہت اچھا ہے یا ہمارا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، نہیں، ہمیں اب اس چنی ہوئی امت اللہ تعالیٰ نے ہم پر خالص انعام کیا ہے کہ ہمیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے، تو مگر یہ جو بھی نعمت اللہ نے دی ہے اس کے ساتھ بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے، اگر ہم اس ذمہ داری کو پورا نہیں کریں گے تو پھر ہم اس نعمت کے اہل نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے پھر اس نعمت کی قدر نہیں کی ہے اس کا پھر جواب دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمیں اس احساس کے ساتھ اس دعا کو مانگنا ہے، تنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ تو جو ہے تمام بادشاہت جو ہے یہ تو جس سے چاہے وہ دے دے اور جس کو چاہے اس سے چھین لے، جس کو چاہے عزت دے دے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے، اور اللہ تعالی ہمیں ذلیل ہونے سے بچائے، تمام مسلمانوں کو اللہ تعالی اسلام کو وہ عزت دے دے جو کہ اسلام کو اللہ نے دی تھی۔ پھر بیدک الخیر، اور تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے۔ دیکھیں یہاں پر یہ سمجھنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں خیر ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہی خیر دینے والا ہے، لیکن جب بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، برے حالات آتے ہیں وہ بھی ایکچولی اللہ کی طرف سے ہی آتے ہیں انسان پر، لیکن پھر بھی یہاں پر ہمیں کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہی ہاتھ میں خیر ہے۔ تو چونکہ یہ کیوں کہا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تو ان بندوں کو خیر ہی ملتی ہے، لیکن جب برے حالات آتے ہیں، جب بیماریاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، ذلت ملتی ہے انسان کو، انسان سے اس کی نعمتیں چھن جاتی ہیں، تو وہ کیوں ہوتا ہے کہ وہ انسان کے اپنے کارناموں کی وجہ سے ہوتا ہے، اپنے کمائی ہوتی ہے وہ، تو یہ پھر اللہ کا انصاف ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو تو دنیا میں بھی سزا دیتا ہے، کبھی کبھی دنیا میں اس کو امتحان کے طور پر ہلاتا ہے، کبھی یاد دلاتا ہے۔ تو ہاں بالکل اللہ سے خیر بھی مانگنے کا مقصد ہے ہمیں، اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ
یہ بھی خیر ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو سزا دیتا ہے دنیا میں، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے خیر ہی ہے، تاکہ دنیا میں بہترین ماحول پیدا ہو اور دنیا میں امن امان قائم ہو، یہ بھی اللہ کی طرف سے خیر ہے۔ تو یعنی کہ کوئی سزا، کوئی بیماری، کوئی تکلیف اگر وہ بھی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے خیر ہی ہے، کیونکہ اس بندے کو ہلایا جاتا ہے کہ وہ اب ہوش میں آ جائے اور وہ اللہ کی طرف پلٹے، یا پھر جو ظالم ہے اس کو سزا دی جاتی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے خیر ہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر انکا بے شک آپ بے شک تو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہ بہت پاورفل بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت ہر چیز پر ہے، کسی کی کوئی مجال نہیں کہ اس سے آگے بڑھے۔ تو دیکھیں پھر انسان کیسے سمجھ سکتا ہے کہ مجھے کوئی پیر میرا بچا لے گا، کوئی میری شفاعت کر لے گا، کوئی مجھے آخرت کے عذاب سے بچا لے گا، کہ میں یہ سوچ لے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہوں، مجھے آپ کی شفاعت مل جائے گی۔ نہیں، جب تک اللہ راضی نہیں ہے ہم سے، ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہمیں سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شک اپنے معزز بندوں کو، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا درجہ دیں گے اور ان کی شفاعت سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، لیکن پہلی بات یہ کہ اللہ آپ سے راضی ہو۔ اگر اللہ ہی راضی نہیں ہے تو پھر کوئی اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی سفارشی نہیں ہے۔ تو اگر کسی کا عقیدہ ہے کہ میں فلاں پیر سے بہت کلوز ہوں، میں ان کی ہر بات مانتا ہوں، تو وہ میری سفارش کریں گے، تو یہ انسان کا دھوکہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر تولج اللیل، تو داخل کرتا ہے رات کو، فی النہار دن میں، اور تولج النہار فی النہار، ولجا ہوتا ہے کوئی جیسے سوراخ سے، کوئی تنگ جگہ سے کسی چیز کو نکالنا، ٹھیک ہے، تنگ جگہ میں داخل کرنا۔ تو یہاں پر مطلب یہ ہے کہ دیکھیں دن اور رات کیسے آہستہ آہستہ، کوئی کبھی دن لمبی ہو جاتا ہے، کبھی رات لمبی ہو جاتی ہے، یعنی دن کا تھوڑا حصہ رات لے لیتی ہے، کبھی رات کا تھوڑا حصہ دن لے لیتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو یہ سارے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ پھر وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ، اور تو زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، تو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ تو اس کے لیے انسان کا نطفہ، دیکھیں انسان کی سٹارٹ کیسے ہوتا ہے، ایک نطفے سے ہوتا ہے، جو کہ ایک مردہ چیز ہے۔ نطفے سے ایک انسان بن جاتا ہے، اور اسی طرح انسان مر جاتا ہے تو اس سے صرف ایک مردہ بن جاتا ہے۔ تو یہ سارے اللہ کے قدرت ہے، سارے اللہ کے ہاتھ میں ہے ساری چیزیں، سارا کنٹرول پاور اللہ ہی کا ہے۔ پھر وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ، اور تو رزق دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے، تَرْزُقُ مَن تَشَاءُ، جس کو تو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے، یعنی کہ کوئی اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس اتنی دولت کی لمٹ رکھی اللہ نے، اللہ تعالیٰ کسی کو اتنی دولت دے دے کہ وہ اس کی دولت کا خود وہ بھی کبھی کاؤنٹ نہ کر سکے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کچھ لے لے۔ یہ سارا کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ دعا بہت پاورفل دعا ہے، اس کو انشاءاللہ ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ اور اس کی ایک حدیث بھی ہے اس کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ایک صحابی حضرت معاذ نے اپنے قرض کی شکایت کی کہ مجھ پر بہت قرض ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا سکھائی، یہ پڑھنے کو کہا، رحمان الدنیا والآخرہ برحیمہما تعطی من تشاء منها وتمنع من تشاء، ارحمنی رحمت تغننی بها عن رحمت من سواک، اللہم اغننی من الفقر واقض عنی الدین۔ تو یہ جو ہے اس کو یہ دعا سکھائی ہے، انشاءاللہ یہ دعا آپ کے پاس موجود ہے۔ یہ آیات پڑھنی ہے پہلے، جس کو قرض بہت ہے وہ یہ آیات پڑھے پہلے، تو یہ جو ہے نا وہ والی اللہم مالک الملک والی دعا جو ہے
یہ دعا پڑھے اور اس کے بعد یہ حدیث میں جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے وہ پڑھے تو انشاءاللہ قرض سے اس کی نجات ہو جائے گی، اس کا قرض ادا ہو جائے گا۔ یہ میں لکھ کے بھیج دیا ہے میں نے آپ لوگوں کو، آج کے سبق پہ 7 نمبر پیج پر ہے۔ تو پہلے یہ دعا پڑھنی ہے، یہ والی اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، یہ آیات پڑھنے کے بعد